السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے ہم حاضر ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات۔ کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسی منائی شب برات۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے نوری بزم چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو لازمی پریس کریں، شکریہ۔ اور مختصر میں بہت ہی اچھی باتیں آپ کے لیے لایا ہوں، اور یقین جانیے آپ ان باتوں پہ عمل کر لیں گے، ان باتوں کو اپنے ذہن و فکر میں بسا لیں گے، دلوں میں جگہ دیں گے، تو آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ چین و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے اگر ان باتوں پہ عمل ہو جائے جو بات آگے میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ لیکن شرط ہے ویڈیو کہ آپ مکمل دیکھیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، تبھی مکمل اور پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ شعبان المعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور شعبان المعظم کے مہینے میں ایک رات ایسی رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، اور شب برات میں ہم اور آپ اس رات میں شب بیداری کر کے اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں، اپنے خابدہ مقدر کو جگا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں خدائے ذوالجلال اس سمائے دنیا پر نزول و جلال فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ایک صدا ہوتی ہے کہ خبردار ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، خبردار ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، خبردار ہے کوئی کسی مصیبت میں گرفتار کہ میں اس کو معافی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت سے چھٹکارا مانگنے والا میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ کتنے سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں جو اس رات کو عبادت کرتے ہیں اور توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اور رزق حلال مانگ کر خزانہ غیب سے مالا مال ہو جاتے ہیں، بیماریوں اور مصیبتوں سے پناہ مانگ کر ان سے خلاصی حاصل کر لیتے ہیں، چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی سے مسلمانوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، مسلمانوں کے لیے شب برات کی رات میں عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، اور سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے، اور وہ چند لوگ کون ہیں؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے، پس تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مشرک، جادوگر، کاہن اور زنا پہ اصرار کرنے والا، ہمیشہ شراب پینے والا، ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے غیر شرعی طور پر کینہ اور کپٹ اور عداوت رکھتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اس لیے پہلے زمانے کے لوگ شب برات سے پہلے ہی ایک دوسرے سے معافی مانگ لیا کرتے تھے، ان کو راضی کر لیا کرتے تھے، تاکہ اس رات کی رحمت و مغفرت سے رحمت و مغفرت سے مالا مال ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے اچانک چلے گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، اچانک میں نے آپ کو جنت البقیع میں موجود پایا۔ اس وقت آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف تھا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تجھے یہ خوف ہو گیا؟ کیا تجھے یہ خوف ہو گیا تھا کہ خدا اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ تو عائشہ نے عرض کی کہ میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ کسی اپنے دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اس رات میں اس قدر لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے کہ ان کی تعداد بنی قلب کے قبیلہ کی بکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرات محترم، یہ مبارک رات صرف عبادت کی رات ہے۔ اس میں ہماتن قرآن خوانی، قرآن کی تلاوت اور نوافل میں مشغول رہنا چاہیے۔ جتنی ہمت ہو سکے بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ داماد مصطفیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین شب معراج کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اور اس رات میں عبادت کرنے والوں اور نوافل پڑھنے والوں کے متعلق مختلف روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد پڑھے۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ کریم اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا، اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ادنا حاجت اس کی بخشش ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 11 بار پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ وہ ہر پریشانی سے محفوظ رہے گا، ہر بلا سے محفوظ رہے گا، سال بھر امن اور چین سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ شعبان المعظم میں آپ کے روزہ دار رہنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شعبان سے شعبان تک مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے دار ہوں۔ حضرات محترم، ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ شب برات وہ رات ہے جس میں سارے اعمال میں واقع ہونے والے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے بخشش حاصل کرنے کے لیے اس رات کو عبادت و ریاضت اور توبہ استغفار میں گزاریں۔ کچھ لوگ کھیل تماشوں میں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات کو میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ رات کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی رحمت کے دروازوں میں سے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہ ہو، البتہ جادوگر، کاہن، عادی شراب، بار بار سود کھانے والے اور زناکار کی بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کریں۔ جب رات کا چوتھا حصہ ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اتر کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے۔ آپ نے سر انور اٹھا کر دیکھا تو جنت کے دروازے کھلے تھے اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا اس رات میں رکوع کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے پر کھڑا فرشتہ پکار رہا تھا اس رات اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا اس رات دعا مانگنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ چوتھے دروازے پر کھڑا فرشتہ ندا دے رہا تھا اس رات ذکر خدا بندی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پانچویں دروازے پر کھڑا فرشتہ پکار رہا تھا اس رات اللہ کے خوف سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔
چھٹے دروازے پر کھڑا فرشتہ کہہ رہا تھا، اس رات تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتویں دروازے پر موجود فرشتہ کی یہ ندا تھی، کیا کوئی سائل ہے جس کو سوال کے مطابق عطا کیا جائے؟ آٹھویں دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا، کیا کوئی بخشش کا طالب ہے جس کو بخش دیا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ انہوں نے کہا، رات کے شروع سے طلوع فجر تک۔ پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شعبان کی پہلی تاریخ کو 12 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 5 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 12 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ گناہوں سے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شعبان المعظم کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے، اور شعبان کی 15ویں شب کو بالخصوص ہم تماموں کو شب بیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کا خاتمہ ایمان بالخیر نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔